अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार लाजवाब कहानी जिसे सुनकर आप लोग खुश ज़रूर होंगे। एक वक्त की बात है, एक मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था जो बहुत रहमदिल और बहुत ज़्यादा नेक था। वो अपनी राया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता और अपनी राया की हर बात मानता और अदलो इंसाफ का उसने निज़ाम कायम किया। वो हर रोज़ रात को मुल्क की गलियों में फिरता और देखता कि किसी को कोई ज़रूरत तो नहीं है। एक रात वो हस्बे मामूल अपने वज़ीर के साथ लिबास बदल कर गलियों में गश्त कर रहा था कि देखे कि गरीब लोग अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं। किसी को मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है, मेरी राया खुश भी है या नहीं। यही सोचकर वो गलियों में गश्त कर रहा था। उसे एक जगह पर एक छोटा सा मकान नज़र आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस मकान के पास जाया जाए और देखा जाए कि गरीब लोग अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं। बस इसी सोच के पेश नज़र जब वो मकान के पास गया तो देखा कि वहाँ पे 3 औरतें बैठी चरखा काट रही हैं और आपस में खुश गपियों में मसरूफ़ हैं। उनमें से एक लड़की, जो कि उनकी बड़ी बहन मालूम होती थी, बोली, काश मेरी शादी बादशाह के वज़ीर से हो जाए ताकि मैं खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकूं। दूसरे नंबर वाली बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी बादशाह के बावर्ची से हो जाए ताकि मैं उम्दा किस्म के खाने खा सकूं। तीसरी ने कहा, तुम लोग जो इतनी लंबी लंबी छोड़ रही हो, चलो मैं भी एक लंबी छोड़ ही देती हूँ। मेरा तो इरादा है कि मैं शादी बादशाह से ही कर लूँ और मलिका बन जाऊँ। फिर तुम लोग मेरे आगे पीछे घूमना और मैं पूरे मुल्क की मलिका बन जाऊँगी और पूरे मुल्क पे मेरा रोब और दबदबा होगा। ये सुनकर तीनों कहके लगाकर हंसने लगी और अपने काम में मशगूल हो गईं। बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा, ऐसा करो, इस घर को अच्छे से ज़हन नशीन कर लो। सुबह तुमने इस घर में से इन औरतों को बुलाकर मेरे दरबार में पेश करना है। वज़ीर ने कहा, जो हुक्म। सुबह हुई, बादशाह ने वज़ीर से कहा कि जाओ उन औरतों को बुलाकर दरबार में पेश करो। वज़ीर जाके उन औरतों को बुला के ले आया और उनको दरबार में पेश किया गया। जब उन औरतों को दरबार में पेश किया गया तो बादशाह ने कहा, जो बातें तुम लोग रात दोहरा रही थी वो बातें अब दोबारा दोहराओ। उन लोगों ने कहा कि हमने तो कोई बातें नहीं की। बादशाह ने कहा, नहीं, तुम लोग शादी की कोई बात कर रही थी, मुझे बताओ तो सही। डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सब ने अपनी अपनी बात दोहरा दी। बड़ी ने कहा, मैं वज़ीर से शादी करना चाहती हूँ। दूसरी ने कहा, मैंने कहा था मैं बावर्ची से शादी कर लूँ ताकि उम्दा खाने खाऊं। और छोटी ने कहा, मैंने कहा था मैं बादशाह से शादी करके मलिका बन जाऊंगी। बादशाह मुस्कुराया और कहा कि तुम लोगों की हाजत मैं अभी पूरी कर देता हूँ। तुम लोगों को मुबारक हो, तुम लोगों की ख्वाहिश पूरी हो गई। ऐसा करते हैं, बड़ी वाली की वज़ीर से शादी कर देते हैं। वज़ीर से कहा, तुम शादी के लिए तैयार हो? उसने कहा, जो हुक्म मेरे आका। और बड़ी बहन की शादी वज़ीर से कर दी गई। और दूसरे नंबर वाली लड़की, उससे कहा कि क्या तुम बावर्ची से शादी करना चाहोगी? उसने कहा, जी। और उसकी शादी बावर्ची से कर दी गई। अब आई तीसरी और सबसे छोटी बहन की बारी, जिसने कि मलिका बनना था। उससे बादशाह ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी और मलिका बनोगी? उसने कहा, ज़रूर मेरे आका। और फिर इस तरह से सबसे छोटी वाली बहन की मुराद पूरी हो गई और उसको मलिका बना दिया गया। सब लोग बड़े हैरान हुए कि बादशाह ये क्या कर रहा है, लेकिन किसी ने कुछ ना कहा और वो बादशाह की मलिका बन गई। वो बहुत हसीन और जमील औरत थी और बहुत खूबसूरत थी। उसकी बहनें उससे जेलस होने लगी। उसकी बहनों को उससे हसद होने लगा कि ये तो मलिका बन गई और हम लोग तो इसकी नुकरानियां बन के रह गई हैं। अब ये तो हुक्म चलाया करेगी और हम लोग इसके हुक्म माना करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई ना कोई ऐसी तरकीब ज़रूर लगानी पड़ेगी कि जिससे इसे बादशाह की नज़रों में ज़लीलो ख्वार करके इसे निकाल दिया जाए या इसका कत्ल करवा दिया जाए ताकि हम लोग जो हैं इसके हुक्मरानी से बच सकें। हसद ने उनके दिल में बहुत ज़्यादा नफ़रत भर दी अपनी बहन के ख़िलाफ़। उन्हीं दिनों अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मलिका उम्मीद से हो गई और इसकी बहनें इसे मुबारक देने आई, क्योंकि वो मुंह पे तो उसकी सगी बन रही थी लेकिन दिल में उसके लिए बुग़्ज़ पाल रखा था। उन्हें कहा कि तुम वादा करो, जब तुम्हारे बच्चे की विलादत का टाइम नज़दीक आएगा तो तुम हमें ज़रूर बुलाओगी और हम लोग ही तुम्हारे पास होंगे। उसने वादा कर लिया। जब विलादत का वक़्त करीब आया तो उसने बादशाह से इजाज़त ली कि मेरी बहनें जो हैं, उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे इस टाइम में तुम्हारे साथ होंगी, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं उन्हें अपने पास बुला लूँ। तो बादशाह ने कहा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, तुम अपनी बहनों को बुला लो। फिर विलादत का वक़्त आया और उन लोगों ने जल्दी से एक बिल्ली के बच्चे का इंतज़ाम किया। उन्होंने सोचा कि मलिका के यहाँ जो भी औलाद पैदा होगी उसे कहीं गायब कर देंगे और उसकी जगह उस बिल्ली के बच्चे को रख देंगे और मशहूर करवा देंगे कि मलिका ने बिल्ली का बच्चा पैदा किया है। और इस तरह से बादशाह को गुस्सा आएगा और मलिका का कत्ल कर दिया जाएगा।
یہ سوچ کر ان لوگوں نے جلدی سے بلی کے بچے کا انتظام کروایا اور بلی کا بچہ لا کر بادشاہ کی ملکہ کی جب ولادت کا ٹائم آیا تو اس نے ایک بہت ہی خوبصورت چاند سے بیٹے کو جنم دیا، لیکن ان لوگوں نے اس بچے کو ایک ٹوکری میں ڈال کر محل کی میں سے جو نہر گزرتی تھی اس نہر میں بہا دیا کہ یہ خود ہی کہیں چلا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس بلی کے بچے کو بادشاہ کو لے جا کے دکھایا کہ آپ کی ملکہ نے تو یہ پیدا کیا ہے، اور بادشاہ کو دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے سوچا کہ بادشاہ شاید ملکہ کو قتل کر دے گا، لیکن بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں اسے قتل نہیں کروں گا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہوگی کہ ہماری تو یہ ترکیب کام نہیں آئی۔ پھر ان لوگوں اللہ نے کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ جو بچہ ان لوگوں نے بہایا تھا نہر میں، وہ جا کے باغ کے مالی کے پاس سے گزرا۔ باغ کے مالی نے دیکھا کہ محل میں سے ایک ٹوکری اس طرح سے گزر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ضرور اس میں کوئی محل کی چیز ہوگی۔ اس نے جب ٹوکری کھولی تو اس میں چاند سا خوبصورت بچہ تھا۔ مالی کی چونکہ کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ اس نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس تحفہ آیا ہے۔ اس نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا، خاموشی سے وہ بچہ لیا اور جا کر اپنی بیوی کو دیا۔ بیوی اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے، تو مالی نے تمام واقعہ بیان کیا۔ بیوی نے بھی اسے منع کر دیا کہ کسی کو مت بتانا، یہ نہ ہو کہ ہم سے یہ بچہ چھین لیا جائے۔ بڑی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچے کا منہ دکھایا ہے۔ دونوں میاں بیوی اس بات پر راضی ہو گئے اور مالی نے اس بچے کی بہت اچھے سے پرورش کی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، پھر ملکہ کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش کا وقت آیا اور پھر اس کی بہنیں اسی کے پاس چلی گئیں۔ اس دفعہ ان لوگوں نے اس کے بچے کو کتے کے بچے کے ساتھ ریپلیس کر دیا، اس کتے کے بچے کے ساتھ بدل کر پھر ان لوگوں نے مشہور کروا دیا کہ ملکہ نے اس بار کتے کے بچے کو پیدا کیا ہے۔ اور اس بار بھی بادشاہ غضبناک ہوا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ماجرا ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے ٹوکری میں بچہ بہا دیا اور بچہ پھر اللہ کی طرف سے اس مالی کے ہاتھ لگ گیا اور مالی اس بچے کو اپنے گھر لے گیا۔ اور جس طرح وہ پہلے بچے کی پرورش کر رہا تھا بالکل اسی طرح اس نے دوسرے بچے کی پرورش کرنا بھی شروع کر دی۔ اس کے بعد اسی طرح ملکہ کے ہاں تیسرا بچہ پیدا ہوا۔ اس بار ملکہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، لیکن ان ظالم عورتوں نے لڑکی کو بھی نہ بخشا، اسے بھی ٹوکری میں ڈال کر بہا دیا اور اس کی جگہ ان لوگوں نے ایک لومڑی کا بچہ رکھ دیا کہ اس بار ملکہ کے ہاں لومڑی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ بادشاہ کو اس وقت بار شدید غصہ آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب میری برداشت سے کام باہر ہو گیا ہے، اب میں اس منحوس ملکہ کو اور برداشت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے چوراہے پر جا کے ایک بہت بڑا لوہے کا پنجرہ بنوایا اور وہاں پر اس ملکہ کو قید کروا دیا اور کہا کہ تمہیں میں اتنی آسانی سے نہیں ماروں گا، بلکہ یہاں پہ ہر روز جو بھی یہاں سے گزرے گا تمہارے منہ پہ تھوک کر جائے گا، جو تمہارے منہ پر نہیں تھوکے گا اسے میں شدید قسم کی سزا دوں گا۔ لوگ سزا کے ڈر سے اس بیچاری ملکہ کے منہ پر تھوک کر جاتے رہے اور وہ لڑکی بھی مالی کے ہاتھ لگی اور مالی ان تینوں بچوں کی شہزادوں کی طرح ہی پرورش کرنے لگا۔ مالی کی بیوی بہت اچھی تھی، وہ بھی اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور اسی طرح بچے مالی کے پاس پلتے بڑھتے رہے اور ملکہ بیچاری کے منہ پر ہر کوئی آتا جاتا تھوکتا اور وہ بہنیں بہت خوش ہوتی کہ چلو جی ہمارا مقصد پورا ہو گیا اور بادشاہ نے ملکہ کو نکال دیا، اب ہماری بہن ہم پہ حکمران نہیں رہی۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ مالی کی بیوی بیمار ہو گئی اور ایک دن انتقال کر گئی۔ بچے باپ کے سائے میں پرورش پاتے گئے۔ مالی نے ان کی بہت اچھے سے تعلیم و تربیت کی، انہیں اچھے اسکول میں پڑھایا لکھایا اور ان کو شہزادوں کی طرح مکمل ٹریننگ دی۔ پھر ایسا وقت آیا کہ بچوں نے کہا بابا ہم نے محل میں رہنا ہے، ہم نے اس جھونپڑی میں نہیں رہنا، یہ گھر بہت چھوٹا ہے، ہمیں محل والا گھر بہت اچھا لگتا ہے، آپ بادشاہ سے اجازت لیں نا کہ ہم بھی ایک ایسا محل بنوا لیں۔ مالی کیونکہ امیر تھا تو اس نے بادشاہ سے اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک محل بنوا لوں، میرے بچے محل میں رہنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہارے محل بنوانے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم اپنی مرضی کا محل بنوا سکتے ہو۔ ایک بہت خوبصورت عالی شان محل بنوایا گیا جس میں بہت زبردست ایک باغ بھی لگایا گیا اور جس میں بچوں کی من پسند کے ہر طرح کے پودے پھول لگائے گئے اور اس میں سے ایک چشمہ بھی بہتا تھا۔ بادشاہ کا محل اور مالی کا محل ایک دوسرے کے مثل بہت خوبصورت تھے۔ بچے وہاں پہ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک دن مالی بھی انتقال کر گیا اور مالی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب ان بہنوں کو اس بات سے بھی بہت ہوا کہ یہ لوگ کیوں محل بنا کے بیٹھ گئے ہیں جی، یہ مالی کے بچے اور اتنے خوبصورت محل میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ سازش کے طور پر کسی سازشی عورت کو بھیجا جائے اور ان کے درمیان بھی پھوٹ ڈلوائی جائے۔
उन मक्कार औरतें ने इन बच्चों के दरमियान भी इनको भी अलग करना चाहा, इनमें भी फूट डलवानी चाहिए। उनमें से एक औरत ने दूसरी औरत को कहा कि मैं एक औरत को जानती हूँ जो ये काम बड़ी बखूबी से कर सकती है, जिसका नाम फफे कुटनी है। वो सारी उस फफे कुटनी के पास गई और कहा कि तुमने इन तीनों बच्चों के पास जाना है और इनको जी अलग करवाना है। उसने कहा ये तो बस मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम लोग देखो कि मैं करती क्या हूँ। वो गई उस लड़की के पास, उस लड़की को जाके कहा देखो तुम लोगों का महल तो बहुत प्यारा है, लेकिन क्या ही बात हो अगर इसमें एक खूबसूरत सीटी वाला दरख्त और एक चश्मा जिसमें सुनहरे रंग का पानी आता हो और एक बोलने वाली चिड़िया हो, तो तुम लोग तो फिर दुनिया में ही जन्नत बना लो। वो कहती कि मुझे ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। उसने कहा मुझे पता है, फ़लाँ तरफ देखो, मशरिक़ की तरफ 20 किलोमीटर आगे जाओगी तो तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तुम अपने किसी भाई को भेजो ना तुम्हारे लिए वो ये सारी चीज़ें लेके आए। उसने कहा कि ठीक है। जब उसके भाई शिकार से वापस आए तो वो बड़ा उदास बैठी थी। भाइयों ने वजह दरियाफ्त की कि क्या हुआ, तुम क्यों इतनी उदास बैठी हो। उसने सारा वाक़या बयान किया कि कहती कि मुझे अब जी वो दरख्त भी चाहिए और सुनहरे पानी का चश्मा भी चाहिए और बोलने वाली चिड़िया भी चाहिए। उनमें से बड़ा भाई बोला कि तुम परेशान ना हो, ये मेरा खंजर है, अपने पास रखो। जब तक ये खंजर चमकता रहेगा तुम समझना कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक सलामत हूँ, और जिस दिन इसका रंग बदल के स्याह हो जाएगा उस दिन समझना कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ, और जब इसका खंजर पे खून लग जाएगा तो समझ लेना कि मेरी मौत वाक़या हो गई है। बहन ने कहा कि बहुत बेहतर। और फिर भाई अपने भाई और बहन से रुखसत लेकर सफ़र पर रवाना हो गया। 20 किलोमीटर मशरिक़ की तरफ जाने के बाद उसने देखा कि एक बुज़ुर्ग बैठा था। एक बुज़ुर्ग जो कि अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा था। उसने जाकर सारा वाक़या उस बुज़ुर्ग को बताया। बुज़ुर्ग ने कहा बिल्कुल ऐसी जगह मौजूद है, लेकिन वहाँ पे आज तक जो भी गया है कभी वापस नहीं आया। तुम मेरी मानो तो ये काम छोड़ दो, इसको इरादे को यहीं पर मुलतवी कर दो और वापस चले जाओ। उसने कहा नहीं, मैं अपनी बहन की कभी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं करता, मैं नहीं जा सकता। मुझे हर हाल में अपना आप मार के भी अपनी बहन की ख्वाहिश को पूरा करना है। आप मुझे कोई तरीका बता दें ताकि मैं वो चला जाऊं, उस पहाड़ पे पहुंच जाऊं। उस फ़कीर ने उसे गेंद दी और कहा कि इसे ज़मीन पर फेंको। जिस जगह पर जाकर ये गेंद रुकेगी उसके बिल्कुल सामने एक पहाड़ होगा। तुमने पहाड़ पे चढ़ते जाना है। वहाँ पे तुम्हें बहुत सारी आवाज़ें आएंगी, बहुत कुछ तुम्हें सुनने को मिलेगा, लेकिन तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना बल्कि अपना सफ़र जारी रखना है। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम उसी वक्त पत्थर के बन जाओगे और दोबारा कभी भी ठीक नहीं होगे। उस शहजादे ने कहा कि बहुत बेहतर, मैं ऐसा ही करूँगा। और फिर वो उस फ़कीर से दुआएं लेकर उस रास्ते पर चल दिया। उसने गेंद फेंकी, गेंद आगे आगे चलती रही। वो पीछे अपने घोड़े पर सवार उसके पीछे चलता रहा। फिर गेंद रुकी तो सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था। वो उस पहाड़ की जानब चल पड़ा और पहाड़ पर चढ़ता गया। वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें बुलंद होने लगी। बहुत सारी उसके नाम की आवाज़ें उसे बुलाते रहे लोग, लेकिन वो ना बोला। लोग उससे फिर गालियों की आवाज़ें आने लगी। फिर उसको इतनी गंदी गंदी और इतनी बुरी गालियाँ देने लगी कि उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई। इस तरह जब उन्होंने देखा कि इसे गुस्सा आ रहा है तो उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए गालियों की आवाज़ें और बढ़ती गईं, और आहिस्ता आहिस्ता काम जो था उस शहजादे की पहुंच से बाहर हो गया। वो आपे से बाहर हो गया। उसने खंजर निकाल कर वापस मुड़कर उस चीज़ को मारना चाहा जो उससे गालियाँ निकाल रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी खंजर निकाल कर पीछे मुड़ा तो वो फ़ौरन पत्थर का बन गया और वहीं पर रुक गया। बहन हर रोज़ उसके पीछे उसका चाकू चेक करती कि चलो देखें कि भाई का चाकू सलामत तो है ना, भाई ठीक तो है ना। लेकिन ये क्या, शाम के वक्त जब उसने चाकू देखा तो वो मुकम्मल स्याह हो चुका था। उसने अपने छोटे भाई को खबर दी कि देखिए भैया का चाकू जो है वो स्याह हो गया है, इसका मतलब है कि भाई ज़रूर किसी मुसीबत में है। उस भाई ने कहा तुम परेशान ना हो, मैं जाकर उस भाई को बचा के ले आऊँगा। उस भाई ने अपनी बहन से कहा तुम परेशान ना हो, मैं जाता हूँ और अपने बड़े भाई को लेकर आऊँगा। उसने कहा ये मेरी मोतियों की माला रखो, जब तक इसके मोती इसी तरह सफ़ेद हैं और अलग-अलग हैं तो समझ लेना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जैसे इसके मोती जुड़ जाएंगे तो तुम समझना कि मैं मुसीबत में हूँ, और अगर ये मोती टूट कर बिखर जाएँ तो समझ जाना कि मैं मर चुका हूँ। बहन ने कहा ठीक है, और बहन ने भाई को अल्लाह की अमान किया और भाई भी उसी रास्ते पर चल दिया। चलते चलते आखिर 20वें दिन वो भी फ़कीर के पास पहुंचा। फ़कीर ने उसे वही सारी बातें बताई, लेकिन वो भी अपने पहले भाई की तरह अड़ गया। फिर उसने कहा कि तुम्हारी शक्ल का ही तो एक लड़का कुछ दिन पहले आया था और वो वापस नहीं आया। उसने कहा मेरा ही वो भाई है, मैं उसे ही बचाने जा रहा हूँ, आप बस मेरी मदद करें, मैं लाजमी जाऊँगा। फ़कीर ने कहा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी।
فقیر نے پھر اسے وہی گیند دی، وہ اس گیند کو پھینکا اور اس کے پیچھے چلتا گیا اور وہ گیند ایک پہاڑ کے دامن پر جا کر رک گئی اور پھر وہ بھی اسی طرح پہاڑ چڑھنے لگ گیا۔ لیکن یہ کیا، پہاڑ چڑھتے چڑھتے اسے بھی وہی آوازیں آنے لگ گئیں اور وہ انہی آوازوں پہ جیسے اس کے بھائی کو غصہ آ رہا تھا وہ اسے بھی ویسے ہی غصہ آنے لگا۔ بہت دیر تک اس نے اپنے غصے پر قابو پایا، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی اپنے بھائی کی طرح اپے سے باہر ہو گیا اور اس نے بھی بالکل اسی طرح تلوار نکال کر ان چیزوں کو مارنا چاہا اور پیچھے مڑ گیا۔ جیسے ہی پیچھے مڑا وہ بھی پتھر کا بن گیا اور ادھر بہن نے دیکھا کہ مالا کے جو موتی تھے وہ آپس میں جڑ گئے ہیں۔ بہن پریشان ہو گئی کہ ضرور یہ جو دونوں جو ہیں اب مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اب میری باری ہے۔ بہن نے اپنے بھائیوں میں سے ایک بھائی کا لباس پہنا، مردوں والا حلیہ اختیار کیا اور گھوڑا نکالا اور وہ بھی سفر پہ روانہ ہو گئی۔ 20ویں دن پہلے بھائیوں کی طرح وہ اس بزرگ کے پاس پہنچی اور بزرگ کو جا کے سارا ماجرا بتایا اور کہا کہ میں اپنے بھائیوں کو بچانا چاہتی ہوں۔ بزرگ نے کہا مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ تم کوئی لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہو، تمہاری مدد میں تو کر دیتا ہوں لیکن تم بھی اپنے بھائیوں کی طرح پتھر کی ہو جاؤ گے، تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں ضرور کوئی ترکیب لگا لوں گی اور میں اپنے بھائیوں کو بچا کر ہی لے کر آؤں گی۔ بزرگ نے کہا بیٹی میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اور بزرگ نے اس کو گیند دی اور کہا کہ اسے پھینکو، تم خود ہی پہاڑ تک پہنچ جاؤ گی۔ پھر اس لڑکی نے اس گیند کو پھینکا اور پہاڑ تک پہنچ گئی، لیکن اس نے پہاڑ پر پہنچنے سے پہلے اپنے کان روئی سے اچھی طرح بند کر لیے۔ اس نے اپنے دونوں کانوں میں اتنی زیادہ روئی ٹھوس لی کہ اسے کسی کی کوئی آواز نہیں سن رہی تھی۔ اس نے کانوں میں روئی ٹھوسی اور پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اب پھر سے وہی شور کا سلسلہ شروع ہوا، آوازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، گالیاں دینا سب لوگ شروع ہو گئے، لیکن اسے کچھ نہیں سننا۔ وہ چپ چاپ اپنی منزل کی طرف رواں ہوئی اور پہاڑ کے اس پار اس نے دیکھا کہ وہاں پر بہت ہی خوبصورت چڑیا ہے جو ایک پنجرے میں قید ہے۔ اس نے جا کر سب سے پہلے اس چڑیا کو پکڑا تو وہ چڑیا اللہ کے حکم سے بولنا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا وہ رہا وہ چشمہ، اس چشمے سے پانی لو اور اپنے بھائیوں کے اوپر پھینکو، وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ انسان بن جائیں گے اور ان پہ جو پتھر بن گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بہن نے ایسا ہی کیا اور اس نے وہ پانی کا چشمے سے پانی نکالا اور بھائیوں پہ ڈالا تو وہ جو پتھر کے بنے تھے وہ دوبارہ ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ بولنے والا درخت ہے جس میں سے بہت خوبصورت آوازیں بھی آتی ہیں اور گھنگرو بھی بجتا ہے، تم اس کی ایک ہی ڈھانی لے لو، یہ کافی ہوگی تمہارے لیے۔ اس نے وہ اس درخت کی ایک ڈھانی توڑ لی اور ساتھ لے لی اور ساتھ اس چڑیا کے پنجرے کو لے لیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو راستے میں جتنے بھی لوگ پتھر کے بنے تھے وہ سب پہ وہ پانی پھینکتے آئے۔ انہوں نے ایک مٹکا اس چشمے کے پانی کا بھرا تھا، سب پہ وہ پانی کے چھینٹے مارتے آئے۔ سب لوگ جو اس راستے پر جاتے ہوئے اس طرح پتھر کے بنے تھے سب لوگ اللہ کے حکم سے دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گئے اور گھروں کو واپس گئے۔ لیکن یہ کیا، راستے میں جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ راستے میں اب تو کوئی بزرگ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بزرگ موجود تھا ہی نہیں۔ اصل میں وہ بھی اسی طلسم کا اثر تھا جو ان لوگوں کو اس پہاڑ کا راستہ بتاتا اور اس طرف بھیجتا تھا۔ اب وہ بزرگ بھی وہاں سے ختم ہو چکا تھا۔ یہ لوگ واپس آ گئے، انہوں نے واپس آ کے مٹکے کا پانی اپنے چشمے میں ڈال دیا اور وہ سنہری پانی کا ایک چشمہ بن گیا اور اس ڈال کو ان لوگوں نے اپنے باغ میں لگایا تو وہ اگلے ہی دن ایک بہت بڑا درخت بن گئی اور اس چڑیا کو ان لوگوں کے پنجروں کو ان لوگوں نے اپنے کمرے کے ساتھ ہی ایک جگہ بنا کے وہاں پہ رکھا۔ وہ اپنی ہر بات کا فیصلہ اس چڑیا سے کرواتے، جو بھی بات ہوتی پہلے اس چڑیا کو بتاتے اور پھر چڑیا جو مشورہ دیتی پھر وہ لوگ وہی کام کرتے تھے۔ اسی طرح زندگی گزرتی گئی۔ ایک دن ان بچوں کا مقابلہ بادشاہ سے ہوا۔ بادشاہ نے ان کو دیکھا تو بادشاہ کے دل میں ان کے لیے بہت محبت جاگی۔ اب بادشاہ ان سے بار بار ملنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں شکار کر کے آ رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میں بھی تم لوگوں کا شکار دیکھنا چاہتا ہوں، کسی دن میرے ساتھ بھی شکار کے لیے چلو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی بہن سے پوچھیں گے، اگر وہ اجازت دے گی تو ہم لوگ آپ کے ساتھ شکار پر چلے جائیں گے۔ پھر انہوں نے آ کر اپنی بہن سے پوچھا، بہن نے چڑیا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ لوگ شکار پر چلے جائیں، اور پھر وہ لوگ بادشاہ کے ساتھ شکار پر چلے گئے۔ بادشاہ کی محبت ان کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر بادشاہ نے انہیں کہا کہ تم لوگ میرے گھر دعوت پہ آؤ۔ پھر وہ ان لوگوں نے اپنی بہن سے مشورہ کیا تو بہن نے کہا کہ جانا تم لوگ، چڑیا نے بھی کہا کہ تم لوگ بادشاہ کے گھر دعوت پہ ضرور جاؤ۔ بادشاہ نے ان کے لیے بہت ہی عمدہ قسم کے پکوان بنائے اور پھر وہ ان لوگوں نے وہاں پہ بادشاہ کے پاس جی بھر کر کھانا کھایا اور خوش ہو گئے، اور بادشاہ کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے گھر کھانے پہ ضرور آئیے گا۔ اور اس طرح پھر وہ لوگ جو ہیں بادشاہ کو دعوت دے کے گھر واپس آ گئے تو انہوں نے بہن سے پوچھا کہ ہمیں کیا کیا بادشاہ کے لیے پکانا چاہیے۔ بہن نے کہا کہ میں چڑیا سے مشورہ کرتی ہوں، جو چڑیا کہے گی ہم وہی کچھ بنائیں گے۔ چڑیا نے بہت سارے کھانوں کی لسٹ بتائی اور کہا کہ اس کے ساتھ موتیوں کی کھیر بھی بنانا۔ اس نے کہا کھیر بنانے کے لیے تو بہت سارے موتی چاہیے ہوں گے۔
میں اتنے موتی کہاں سے لاؤں؟ چڑیا نے کہا تم لوگوں کے باغ میں فلاں درخت کے نیچے بہت زیادہ خزانہ چھپا ہوا ہے، وہاں پہ موتیوں کا صندوق بھی ہے، تم وہ جا کر نکال لو۔ اس کی بہن نے جا کے خود ہی کھدائی شروع کی تو اسے بہت بڑا خزانہ وہاں سے مل گیا، اور وہاں پہ سچ میں ایک موتیوں کا صندوق بھی پڑا تھا۔ بہن وہ صندوق لے آئی اور اس نے اپنے باورچی سے کہا کہ یہ سارے موتیوں کی کھیر بنا دو۔ باورچی نے اس کی بات پہ عمل کرتے ہوئے اس موتیوں کی کھیر بنا دی۔ رات کو بادشاہ کی دعوت تھی، جب بادشاہ آیا تو اس نے کہا کہ یہ موتیوں کی کھیر، موتی بھی کھائے جاتے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا تھا، موتیوں کی کھیر کون کھاتا ہے؟ چڑیا بولی، چڑیا اس کے پاس پنجرے میں سامنے ہی موجود تھی۔ چڑیا بولی کہ جس طرح انسانی عورت کتے، بلی اور لومڑی کے بچے پیدا کر سکتی ہے تو کیا تم موتیوں کی کھیر نہیں کھا وہ یہ بات سن کر بادشاہ حیران ہو گیا اور چڑیا سے کہا تمہیں اس بات کا کیسے پتا؟ پھر چڑیا نے ساری بات اس کو بتائی اور کہا کہ اس کی بہنوں نے اس کے ساتھ حسد کر کے تمہارے بچوں کو اس کے ساتھ بدل دیا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب میرے بچے مجھے کہاں ملیں گے، وہ کس جگہ پہ ہوں گے اور کس حالت میں ہوں گے؟ اس چڑیا نے بتایا کہ یہ تینوں تمہارے ہی بچے ہیں جو اللہ کے حکم سے مالی کے پاس پہنچ گئے، اور مالی نے اس کی تمہارے سے بھی زیادہ اچھی تربیت کی، اور دیکھو یہ کس قدر اچھے مقام پر آج موجود ہیں۔ یہ تینوں تمہارے بچے ہیں، اس ملکہ نے ان تینوں بچوں کو پیدا کیا تھا، اور وہ جو جانور تھے وہ تمہاری سالیاں، یعنی کہ وہ دو عورتیں جو حسد کی بھری ہوئی تھیں وہ لے کر آئی تھیں، اور تم نے بغیر کچھ سوچے سمجھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نے اس بات کی تحقیق بھی نہیں کی، اور ملکہ کو تم نے کس جگہ پر جا کر کتنا برا حشر کیا اس کا۔ بادشاہ بہت شرمندہ ہوا، وہ فوراً گیا ملکہ کے پاس، اس کو قید سے آزاد کروایا، اس کو حمام میں غسل دلوایا، اس کو عمدہ لباس پہنوایا، اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلایا، اور اس سے معافی مانگی کہ وہ کس طرح ان عورتوں کے حسد کے بہکاوے میں آ گیا اور ملکہ کو اس نے اتنی بری سزا دی۔ ملکہ نے بھی اس بادشاہ کو معاف کر دیا۔ اب وہ تینوں بچوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ رہو اور ہمیں معاف کر دو۔ پھر بچوں نے بھی بادشاہ کو معاف کر دیا۔ اس طرح بچے، ملکہ اور بادشاہ تینوں ایک ساتھ رہنے لگے، اور بادشاہ نے اس کی دونوں بہنوں کو قتل کا حکم دے دیا۔ اس طرح اپنے حسد کی آگ میں وہ عورتیں خود ہی جل گئیں اور دونوں عورتوں کو بادشاہ کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں دوستو، آپ کے پاس جو ہے، جتنا ہے، اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ دوسروں پہ حسد کر کے دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے جاؤ گے تو خود ہی اس میں گر جاؤ گے، بجائے کہ دوسروں کے مال پہ ہم لوگ نظر رکھیں، ہمارے پاس جو ہے اسی پہ اللہ کا شکر کر کے اسی پہ توکل کریں، اور دوسروں کا بھی جینے دیں اور خود بھی جئیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔